جمنا ندی صرف پانی کی ایک روانی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر کی گواہ بھی ہے۔ اس کے کنارے جہاں ہندو سنتوں نے اشنان کیا، وہیں بزرگان دین اور صوفیوں نے مراقبہ، چلہ کشی اور تربیت نفس کے مراحل طے کیے۔ یہ ندی جہاں رادھا اور کرشن کے پریم پرسنگ کی گواہ ہے، وہیں تہذیبوں، مذاہب اور روحانی جہتوں کے بیچ ایک خاموش پل کی مانند بہتی رہی ہے۔ جب ہم دلی کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم روحانی ہستی نظر آتی ہے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی خانقاہ جو کہ کبھی جمنا کے کنارے پر واقع تھی، اب بھی اس کے آثار مقبرہ ہمایوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ خانقاہ محبت اور مروت کی عظیم درسگاہ تھی۔ فقیر، درویش، عالم، شاعر اور بادشاہ سب اس آستانے پر یکساں تھے۔ کسی کے بیچ بھید بھاؤ نہیں تھا، بلا تفریق ذات و مذہب۔ یہاں لنگر چلتا تھا، یہیں ذکر کی محفلیں سجتی تھیں اور یہیں روحانی تربیت کا چراغ روشن تھا۔ وقت کے شہزادے بھی اس در پر آتے تھے اور مسافر فقیر بھی۔ سلطان المشائخ کی خانقاہ خدا کے بندوں کے لیے خدا کا در بن چکی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء دریائے جمنا کے کنارے کوٹھے پر تشریف فرما تھے۔ ہندو تیرتھ یاتری ندی میں اشنان کر رہے تھے اور اپنے طریقے سے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ نظام الدین اولیاء ان کا سکون اور عبادت کا انداز دیکھ کر روحانی انداز میں بولے، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے، یعنی ہر قوم اپنے اپنے دین دھرم پر چل رہی ہے، ہر ایک کے پاس اپنا راستہ اور اپنا قبلہ ہے۔ یہ تھا صوفی کا نظریہ، وسعت قلب، رواداری اور روحانی احترام۔ اسی لمحے پاس بیٹھے ان کے محبوب مرید شاعر بے مثال حضرت امیر خسرو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے برجستہ فرمایا، من قبلہ راست کردم برطرف کج کلاہے، یعنی میں نے اپنا قبلہ ترچھی ٹوپی والے کی طرف کر لیا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں، ایک عظیم روحانی اعلان تھا کہ میرا قبلہ وہ ہستی ہے جو خلوص، سچائی اور عشق حقیقی کی علامت ہے، چاہے اس کی ظاہری حالت کچھ بھی ہو۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی کئی نظموں میں جمنا ندی کا ذکر ایک روحانی استعارے کے طور پر کیا ہے۔ ان کے اشعار میں جمنا کا پانی عاشق کی آنکھوں کے آنسوؤں کی مانند بیان ہوا ہے۔ اسی جمنا کے کنارے ایک اور درویش آباد تھے، شیخ ابو بکر توسی۔ ان کا مزار دہلی میں مٹکا پیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں درختوں پر مٹکے لٹکے نظر آتے ہیں۔ دلی کے فقیروں، یتیموں اور مسافروں کا سہارا تھے۔ آج بھی لوگ ان کی درگاہ پر مٹکے میں نیاز کراتے ہیں، جو ایک خاموش علامت ہے اس فیاض درویش کی۔ آج بھی دلی، آگرہ، متھرا اور الہ آباد کے قریب جمنا ندی کے کنارے واقع صوفی مزارات پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ اگرچہ شہری ترقی اور ماحولیاتی آلودگی نے جمنا کے حسن کو متاثر کیا ہے، مگر روحانیت کے پیاسے آج بھی ان بزرگوں کے آستانوں پر فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ افسوس کہ آج جمنا سوکھتی جا رہی ہے، صرف برسات میں پانی رہتا ہے۔ وہ ندی جو کبھی صوفیہ کے دلوں کی طرح بہتی تھی، اب کہیں دور شہروں کے شور، فیکٹریوں کے زہر اور سیاست کی گرد میں گم ہو گئی ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان بزرگوں کی خانقاہیں، مزار اور تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور روحانی پیاس بجھانے والوں کے لیے سیرابی کا ذریعہ ہیں۔
جمنا فقط ایک ندی نہ تھی بلکہ روحانیت کی ایک دھارا تھی جس کے کنارے اللہ والوں کے ذکر و فکر سے آباد تھے۔ یہ دلوں کو جوڑتے اور نفرت کی دیواریں گراتے تھے۔ آج اگر ہم صوفیہ بزرگان دین کے اس پیغام کو اپنائیں، محبت، برداشت، عاجزی اور خدمت خلق، تو جمنا پھر سے بہنے لگے گی، نہ صرف زمین پر بلکہ ہمارے دلوں میں بھی۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں احباب کو بھی بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔